سلام علی مدینہ سے مدینہ تک، ورود شام کے وقت اسرا کی ترتیب۔ توق ہاتھوں سے سنبھالے جو پسر روتا ہے، پیار سے حضرت شبیر کا سر روتا ہے۔ مقتل ابو مخنف میں ہے کہ شہداء کے سروں کو خیزران کے دروازے سے داخل کیا گیا۔ سہل کہتے ہیں کہ میں خود دیکھ رہا تھا کہ 99 پرچم وارد شہر ہوئے، پھر شہداء کے سر اور بعد میں اسرا وارد کیے گئے۔ سروں میں سے امام حسین علیہ السلام کے سر کو بلند نیزے پر سوار کیا ہوا تھا اور نیزہ خولی کے ہاتھ میں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے یزید کے دشمنوں کو قتل کیا اور ان کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، اے دشمن خدا، اس ہستی کے قتل کرنے پر تم فخر کرتے ہو جس کے گہوارے کو جبرائیل جھلاتے تھے، جسے میکائیل لوریاں دیتے اور جس کے لیے اسرافیل بستر بچھاتے، جس کا نام عرش الہی پر مکتوب ہے، جس کے نانا محمد مصطفیٰ ماں فاطمہ زہرا اور جس کا باپ مشرکین کے قاتل علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ خولی نے کہا، اے ام کلثوم، بے شک آپ ایک شجاع کی بیٹی اور خود بھی بہادر ہیں۔ سہل کہتے ہیں کہ میں نے جوانوں کے سر شمار کیے تو وہ 18 سر تھے۔ پہلے امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، ان کے بعد حضرت علی اکبر کا سر، ان کے بعد جناب عباس کا سر، حضرت عباس علمدار کا سر مبارک کشم جعفی نے نیزے پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اس طرح ترتیب وار سروں کو لا رہے تھے، آگے لے جا رہے تھے۔ جناب سہل کہتے ہیں کہ ان سروں کے بعد اسرا اہل بیت لائے گئے۔ ان قیدیوں میں سب سے پہلے امام سید سجاد تھے، جو تھکے ماندے بغیر پالان کے اونٹ پر سوار تھے۔ ان کے پیچھے ایک مخدرہ بی بی اونٹ پر سوار تھیں، جو یہ کہہ کر ماتم کر رہی تھیں، وَعَبَتَا وَمُحَمَّدَا وَعَلِيَا وَحُسَيْنَا وَحَسَنَا وَعَبَّاسَا وَحَمْزَہ، اور اپنی غربت اور حالت پر گریہ کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا تو اچانک مجھے جھڑک کر فرمایا، کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ ہر میں پیغمبر کو بار بار نظریں اٹھا کر دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے محترمہ خاتون، میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر میری نگاہیں مشکوک ہوں۔ بی بی نے فرمایا، تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں سہل بن سعد شہرزوری ہوں اور آپ کے محبوں اور غلاموں میں سے ہوں۔ پھر میں نے امام سجاد علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ کے موالیوں اور شیعوں میں سے ہوں، کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اور آپ پر جان قربان کر دیتا، بس اگر اب کوئی حکم صادر فرمائیں تو اطاعت کے لیے موجود ہوں۔ امام نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی درہم و دینار ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، 1000 درہم موجود ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ان درہموں میں سے کچھ درہم سر اٹھانے والے کو دو اور اس سے گزارش کرو کہ سروں کو محملوں سے دور لے جائیں، تاکہ نامحرم لوگ مستورات کا اس قدر زیادہ تماشا نہ کر سکیں۔ میں نے عرض کیا، بسم اللہ، اور فوراً اس سر براد کے پاس گیا اور اسے کچھ درہم دے کر گزارش کی کہ سروں کو محمل سے ذرا دور لے جا تاکہ تماشائین سروں کو دیکھیں۔ اس نے قبول کیا اور سروں کو ذرا آگے لے گیا۔ وہ واپس امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام نے مجھے دعا دی اور ایک دکھی بیان کیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ کاش میں مر جاتا اور میں اسے نہ دیکھتا اور وہ مجھے اس حالت میں قیدی نہ دیکھتا۔ بوڑھے شامی کی توبہ۔ شام کا ایک بوڑھا اور بزرگ معزز امام سید سجاد علیہ السلام کے اونٹ کے پاس آیا اور بلند آواز سے کہا کہ حمد اس خدا کی جس نے تمہیں قتل اور ہلاک کیا اور فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، جس سے دنیا کو سکھ محسوس ہوا، اور پھر جس قدر گالیاں بک سکتا تھا اس نے بکیں اور کوئی کسر نہ چھوڑی،
جب وہ بولتے بولتے تھک گیا اور چپ ہو گیا تو امام سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ بزرگوار، جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے سنا ہے، تم نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی ہے، اور اب ذرا خاموش ہو کر میرے 2 لفظ غور سے سننا۔ شیخ نے کہا، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ امام نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہو؟ شیخ بولا، ہاں، روزانہ قرات کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، کیا تو نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے؟ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ شیخ نے جواب دیا، ہاں، یہ آیت پڑھتا رہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، کیا تو نے اس آیت کی تلاوت بھی کی ہے؟ وَآتِی ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ شیخ نے کہا، ہاں، یہ آیت بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ امام نے کہا، کیا تو نے یہ آیت بھی پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ شیخ نے جواب دیا، ہاں، یہ آیت بھی پڑھی ہے، لیکن ان آیات کا آپ سے کیا رابطہ ہے؟ کیونکہ یہ تمام آیات اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں اور ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں اور عطرت زہرا کے لیے اتری ہیں۔ امام نے رو کر فرمایا، واللہ، وہ اولاد رسول اور عطرت زہرا و بطول ہم ہیں۔ شیخ کو جب معلوم ہوا کہ یہ خارجی تو نہیں بلکہ ذریت پیغمبر ہیں اور جو شخص مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ ان کے امام اور رہبر ہیں، تو اس نے سر جھکایا اور بہت رویا۔ پھر لحظے بعد عرض کیا، آپ کو خدا کی قسم، کیا آپ پیغمبر کے اہل بیت ہی سے ہیں؟ امام نے فرمایا، خدا کی قسم، ہم ہی اولاد پیغمبر و فاطمہ ہیں اور ہم ہی اہل بیت محمد ہیں۔ شیخ نے کہا، میں قربان جاؤں، مجھے معاف کر دیں۔ اور پھر اس شخص بزرگ معزز شامی نے 3 بار کہا، اللہم انی اتوب الیک، اللہم انی اتوب الیک۔ اے میرے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ کرتا ہوں۔ پھر اپنا عمامہ سر سے اتارا، زمین پر پھینکا اور بروایت روضۃ الشہداء خود کو امام سید سجاد کے اونٹ کے نیچے گرا دیا اور خاک سر میں ملائی اور بار بار رو رو کر توبہ کے صیغے کو دہراتا رہتا۔ امام نے فرمایا، اے بزرگوار، تمہاری توبہ قبول ہے، اب زمین سے اپنا سر اٹھاؤ۔ شیخ نے کہا، اگر میری توبہ قبول ہے تو آپ کے اونٹ کے پاؤں کے پاس موت آ جائے۔ اور اسی اثنا میں ایک فریاد کی اور روح بدن سے جدا ہو گئی۔ البتہ لحوف میں ہے کہ جب یزید کے سپاہیوں نے اس شیخ کی توبہ کرنے کی خبر یزید کو پہنچائی تو اس نے حکم دیا کہ اس شیخ کو قتل کر دو، اور وہ شہید ہو گیا۔ زندان میں ورود اہل بیت علیہم السلام۔ جب اہل بیت علیہم السلام کو شام میں پہنچایا گیا اور ان ذوات مقدسات کو دل خراش مناظر میں لاکھوں تماشائیوں کے سامنے لایا گیا تو کمینوں اور اوباشوں کا ہجوم اس قدر تھا کہ سر اور اسرا بازار میں چل نہ سکتے تھے۔ صاحب روضۃ الشہداء معین الدین لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کے لشکر کی کوشش تھی کہ اہل بیت علیہم السلام کو دروازہ ساعات سے وارد کریں، لیکن ہجوم مانع تھا اور کوشش کے باوجود یہ ناممکن ہو گیا، لہٰذا مجبوراً ان کو دوسرے دروازے سے داخل کیا گیا، اور یہ عین زوال شمس ظہر کا وقت تھا کہ جب اہل بیت کو شہر کی مسجد جامعہ میں پہنچایا گیا اور یہاں سے یزید کے دارالامارہ کی طرف لے جایا گیا۔ یہ مسجد اور یزید کا تخت ملحق ہیں۔ مرحوم تریحی نے لکھا ہے کہ اہل بیت کو دارالامارہ کے دروازے پر 3 گھنٹے روکے رکھا گیا، اور اسی وجہ سے اس دروازے کو باب الساعات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کئی ساعت، کئی گھنٹے اہل بیت کو انتظار کروایا گیا۔
اسی طرح بعض اہل تحقیق نے کہا ہے کہ اسی دن اہل بیت کو دربار یزید میں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ ایک پرانے خراب شدہ مکان میں زندانیوں کے طور پر رکھا گیا، اور دوسرے دن ان محترم وجودات کو یزید کی بارگاہ نحوست میں پیش کیا گیا۔ مرحوم علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل بیت کو امام سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ شام لے گئے تو ان کو ایک خرابہ میں رکھا گیا۔ یہ ایسا گھر تھا جس کی چھت گرنے کے قریب تھی، اور اسرا ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہمیں اس لیے اس ویران گھر میں ٹھہرایا گیا ہے کہ مکان کی چھت اور دیواریں ہمارے اوپر گر پڑیں، اور جو سپاہی اس زندان نما پرانے گھر میں آمد و رفت رکھتے وہ بھی آپس میں یہی کہتے کہ یہ قیدی اس کی چھت سے ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر گر جائے، اور ان کو یہ خبر نہیں کہ کل جب یزید کی پیشی ہوگی تو وہ ان کے قتل کرنے کا حکم جاری کر دے گا۔ یہ رات اہل بیت نے خوف و ہراس میں گزاری، اور جو ان کی کیفیت تھی اسے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس رات اہل بیت پر کیا گزری۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ گھر حشرات الارض کا مرکز تھا، البتہ حشرات الارض اکٹھے ہوئے اور گریہ کیا اور کہا کہ ہم ان پاک ہستیوں کو تکلیف نہ دیں گے۔ اہل بیت کی یزید کے دربار میں پیشی۔ خیر کا ہر بول بالا کر دیا، خیر کا ہر بول بالا کر دیا، قید ہو کر شمر کو رسوا کر دیا۔ جب اہل بیت شام میں وارد ہوئے تو ان کو ایک خرابہ نما ویران مکان میں ٹھہرایا گیا۔ دوسرے دن یزید نے پہلا حکم یہ دیا کہ میرے دربار کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے، رنگ رنگ کے پردے لٹکائے جائیں، قیمتی قالین بچھائے جائیں، 7 رنگے جواہرات سے جڑا تخت صدر بارگاہ میں رکھا جائے، اور تخت کے ارد گرد سنہری کرسیاں لگائی جائیں۔ کشمیری شالیں ان کرسیوں پر ڈالی گئیں، اور دربار سے اس کے گھر کو کھلنے والے دروازے کو کھول دیا گیا، اور اس دروازے پر باریک و لطیف سلطانی پردے لٹکائے گئے تاکہ گھر والے یعنی ابو سفیان کے خاندان کی عورتیں پس پردہ سے دربار اور قیدیوں کی آمد کے منظر کو دیکھ سکیں۔ پھر خود یزید نے نفیس ترین ریشمی لباس پہنا، قیمتی بادشاہی زیورات سے ایسے آراستہ ہوا، رنگ رنگ کے جواہرات سے مزین تاج سر پر رکھا، اور قیمتی تخت پر براجمان ہوا۔ اس کے حکم کے مطابق شراب کی تمام انواع اقسام کے جام ترتیب سے رکھے گئے، شطرنج قمار کے آلات حاضر کیے گئے، اور روم کے سفرا اور مغرب کے فرنگی ایلچیوں کو ترتیب سے کرسیوں پر بٹھایا گیا۔ پھر شام کے اکابر، حکومتی وزراء، بڑی شخصیات اور حکومتی افراد کو تخت کے چاروں طرف کرسیوں پر بٹھایا گیا، گانے بجانے والوں کو بلایا گیا، اور ہر مغنی اپنے غنا سے مجمع کو مسحور کر رہا تھا۔ ان تمام انتظامات کے مکمل ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ اب قیدیوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ پس نوکر اور غلام خرابہ زندان کے پاس آئے تاکہ اہل بیت کو دربار میں لے جائیں، تو تمام قیدیوں، عورتوں اور بچوں میں گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان کا گریہ آسمان تک پہنچ رہا تھا۔ انہیں مجبور کر کے ایک زنجیر اور لمبی رسی میں باندھ کر دربار کی طرف کھینچا گیا۔ تمام قیدیوں کو گوسفندوں کی طرح ایک رسی سے باندھا ہوا تھا۔ حضرت امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسی کا ایک سرا میری گردن میں تھا اور دوسرا جناب زینب میری پھوپھی کے بازو میں باندھا ہوا تھا۔ جب چلنے میں دقت ہوتی تو ظالم نیزوں اور تازیانوں سے مارتے، کیونکہ قیدیوں میں بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ بلند قامت مستورات بچوں کو اٹھانے کے لیے رکتی تو ظالم انہیں نیزے اور تازیانے مارتے،
اور بیویوں کی نالہ و زاری کی آوازیں بلند ہو جاتی۔ جب مخدرات عصمت جلدی سے چلتی تو بچے ایک دوسرے پر گر جاتے یا زمین پر گر جاتے، تو اس وقت یہ ملعون تازیانے مار مار کر بچوں کو زمین سے اٹھاتے۔ اس جانسوز اور دل خراش حالت سے اہل بیت پیغمبر کو یزید ملعون کے دربار میں لے جایا گیا۔ شہداء کے سروں کو قیدیوں کے آگے آگے دربار میں پیش کیا گیا اور پھر قیدی داخل ہوئے۔ شامی اوباش کمینے لوگوں نے قیدیوں کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ تالیاں بجاتے، ناچتے تھے، آوازیں کستے اور گالیاں بکتے، نعوذ باللہ۔ شامی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ کر پتھر اور اینٹیں قیدیوں کو مارتی تھیں اور تو اور خاک ان کے سروں پر پھینکتے۔ جناب زینب کبریٰ نے اس مجمع کے درمیان بھائی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے میرے بھائی، میرے مصائب تو بڑے بڑے صابروں کے صبر پگھلانے والے ہیں۔ قیدیوں کو سروں کے ساتھ لایا گیا اور وہ 3 گھنٹے رکے رہے اور یزید سے داخلے کی اجازت طلب کی جاتی رہی، اس لیے اس کو باب الساعات کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کو باب الساعات پر 3 گھنٹے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ ابھی یزید کے مہمان نہ آئے تھے اور توقف کا وقت اہل بیت پر بہت گراں گزرا۔ سہل کہتا ہے کہ جب قیدیوں کو دارالامارہ کے دروازے پر روکا ہوا تھا تو یزید کے گھر کے نزدیک مکان کی چھت پر بیٹھی 5 عورتیں دیکھ رہی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک بوڑھی ایسی تھی جس کی عمر 80 سال تھی، اس کی کمر جھک چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ امام کے سر پر نور والا نیزہ اس کے کمرے کے برابر میں ہے تو اس کو جوش آیا اور ایک پتھر اٹھا کر زور سے امام حسین علیہ السلام کے سر کو مارا تو پتھر سر پر لگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ پتھر امام کے دندان مبارک کو شہید کر گیا۔ سہل کہتے ہیں کہ امام زین العابدین یہ مصیبت برداشت نہ کر سکے، لہٰذا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور خدا کے سامنے عرض کیا، میرے اللہ، اس بوڑھی کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہلاک کر دے۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کے کمرے کی چھت گری جس پر یہ بوڑھی باقی 4 عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یوں یہ 5 عورتیں واصل جہنم ہو گئیں۔ روایت میں ہے کہ جب قیدی دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے تو تمام لوگوں نے تکبیر کی صدائیں بلند کیں۔ یزید نے سنا تو پوچھا، کیا خبر ہے؟ کہا گیا کہ سر حسین علیہ السلام کو دروازے پر لائے ہیں۔ وہ ملعون ہنسا اور مسکرا کر کہا، کیا بہترین انتقام لیا ہے اپنے آبا و اجداد کا کہ ان آبا کے سروں کے بدلے فرزند پیغمبر کا سر جدا کر لیا ہے۔ صاحب منتخب لکھتے ہیں کہ جب قیدی سروں کے ساتھ دارالامارہ میں داخل ہوئے اور مروان بن حکم کی نگاہ پڑی تو بہت خوشی اور سرور کا اظہار کیا، اور وہ وجد کے حال میں ناچتے ہوئے تکبر سے اپنے اطراف میں دیکھتا اور گالیاں بکتا جا رہا تھا۔ لیکن اس مروان ملعون کا بھائی ایک نیک شخص اور اہل بیت کا محب تھا اور اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ جب وہ دربار میں آیا اور اس کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے بریدہ سر پر پڑی تو زارو قطار روتے ہوئے ماتم کرتا رہا اور درباریوں سے کہنے لگا، اے ظالموں، کیا تمہیں پیغمبر کے سامنے نہیں جانا؟ جب جاؤ گے وہ تمہارے گریبان سے تمہیں پکڑیں گے اور بدلہ لیں گے۔ بس مجھے خدا کی قسم، اب میں اس شہر میں آؤں گا نہ یزید ملعون کو دیکھوں گا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس طلب کیا تو غلاموں نے نیزے سے اتار کر اسے سنہری تشت میں رکھا اور یزید کے سامنے تشت رکھ دیا۔ اسی طرح دوسرے سر بھی طبق میں رکھ کر یزید کے سامنے رکھ دیے گئے۔ سہل کہتا ہے کہ میں بھی ان کی جماعت میں داخل ہو گیا کہ دیکھوں کہ سر امام حسین علیہ السلام پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ سر سامنے رکھا تھا جس پر ریشمی کپڑا ڈال رکھا تھا، اور بعض اہل تاریخ نے تو لکھا ہے کہ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مانگا تو انہوں نے سر مطہر کو غسل دیا اور ریش مبارک میں کنگھی کی اور سنہری تشت میں رکھ کر
اوپر ریشمی رومال ڈال کر پھر یزید کے سامنے تخت میں اسے پیش کیا گیا، اور باقی امرائے کوفہ نے بھی اپنے پاس موجود سروں کو یزید کے پاس رکھ دیا، اور یزید نے امرائے کوفہ سے واقعہ کربلا کی تفصیلات سنی۔ بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ بولنے والا زجر بن قیس تھا، بعض نے لکھا ہے متکلم شمر بن ذوالجوشن تھا، اور یہ حق ہے کہ پہلے رجز ملعون نے کلام کیا کیونکہ وہ فصیح و بلیغ شخص تھا۔ کامل الثقیفہ میں ہے کہ یزید پلید نے ایک ایک سر کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ کس کا سر ہے۔ وہ ملعون جواب دیتے کہ یہ سر فلاں بن فلاں کا ہے، نام اور اسم کا تعارف کرواتے۔ پھر یزید نے اپنا منہ امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف کیا اور سر سے مخاطب ہو کر کہا، ہم نے عزیز اور عظیم لوگوں کے سر جدا کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑے ظلم کیے تھے۔ مروان ملعون کا بھائی اس مجمع میں تھا، اس نے یزید کی سرزنش کی تو یزید نے اسے خاموش کرا دیا، پس وہ غائب ہو گیا۔ یزید کی سید الشہداء کے سر مطہر سے جسارت۔ مرحوم ابن شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر سنہری تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید ملعون کا امام حسین علیہ السلام سے خطاب کا پہلا جملہ یہ تھا، اے حسین، میرے ہاتھ کی ضرب کو کیسا پایا؟ پھر درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، یہ شخص جب تک زندہ تھا مجھ پر فخر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، حالانکہ اس کے باپ نے میرے باپ سے سلطنت اور خلافت کے لیے دشمنی کی اور جنگ کی، اور خدا نے میرے باپ کو اس کے باپ پر فتح و نصرت عطا فرمائی۔ یہ کہتا تھا کہ میری ماں یزید کی ماں سے بہت بہتر ہے، یہ درست اور سچ ہے، مجھے اپنی جان کی قسم، جناب فاطمہ زہرا میری ماں سے افضل تھیں، اور یہ کہتا تھا کہ میرے جد یزید کے جد سے افضل ہیں۔ تو جو شخص بھی خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے وہ رسول پاک کو تمام کائنات سے بہتر سمجھتا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ میں خود یزید سے افضل ہوں، تو یہ درست نہیں۔ صاحب تبر مزاق لکھتے ہیں کہ تاریخ میں عین القضا سے منقول ہے، جب سید الشہداء کے سر کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے چھڑی سے امام علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں سے رومال ہٹایا اور پھر قرآن پڑھنے والے لبوں اور دانتوں پر چھڑی بھی مارتا تھا اور یہ شعر بھی پڑھتا تھا، کاش آج میرے بدر میں مارے جانے والے بزرگ ہوتے، دیکھتے کہ میں نے کیسے آل محمد سے بدلہ لیا ہے۔ اس کی اولاد کے سر کاٹ کر ان کو قید کر کے سارے شہروں میں پھرایا، اور میں نے اپنے باطنی کفر کا اظہار کر دیا ہے۔ کچھ شامی لوگ یزید کے یہ کفریہ کلمات سن رہے تھے تو ان کے چہروں کا رنگ بدلا اور انہوں نے کہا، تو خود کو اسلامی بادشاہ کہتا ہے اور کفر بکتا ہے۔ ان لوگوں پر یہ گراں گزرا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کرتا ہے۔ جب یزید نے ان بعض مقامی لوگوں کے چہروں کے تغیر کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کہا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ یہ افتخار کرتے تھے کہ میرے جد باپ اور ماں یزید کے جد باپ اور ماں سے بہتر ہیں۔ میں خود بھی یزید سے بہتر اور افضل ہوں، کیونکہ رسول خدا نے مجھے خود اپنے زانوں پر بٹھایا اور میرے بارے میں فرمایا ہے، حسین میرے باغ کی خوشبو ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میری اولاد کے بارے میں پیغمبر نے دعا فرمائی، لہٰذا میں یزید سے افضل اور اولیٰ بخلافت ہوں، لیکن حسین کو شاید یہ بھول گیا تھا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
اللہ جسے چاہے حکومت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے مجھے مقام دیا کہ حکومت دی، لہٰذا میں حسین سے افضل ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے اس انعام مملکت کے قابل سمجھا۔ بس اس دلیل سے شامی سر تسلیم خم کر گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہی سچ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس آیت کی تاویل یہ نہ تھی۔ مرحوم سید طاؤس لہوف میں لکھتے ہیں کہ جب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تو وہ چھڑی سے حضرت امام علیہ السلام کے پاک دانتوں پر وہ چھڑی مارتا رہا، کہتا تھا کہ آج کے دن میں نے بدر کا بدلہ پورا کیا۔ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ دانتوں سے چھڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ چھڑی مار رہا تھا، جیسا کہ حضرت کی زیارت کا ایک جملہ ہے، سلام ہو ان دانتوں پر جو چھڑی سے کوٹے جاتے رہے، یعنی جن پر چھڑی ماری جاتی رہی۔ کامل السقیفہ میں ہے کہ ایک بدبخت شخص نے حضرت کے سر کو تشت میں رکھا اور سر مبارک پر کپڑا ڈالا اور یزید کے سامنے رکھ دیا، تو یزید کے ہاتھ میں ایسی چھڑی تھی جس کے دونوں سروں پر سونے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس نے اس چھڑی سے طلائی تشت پر سے پردے کو ہٹایا اور امام کے بریدہ سر پر نظر پڑی تو اس کے سینے میں بغض و حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس ملعون نے امام کے دانتوں پر طلائی چھڑی سے ضربیں مارنا شروع کر دیں۔ ابو مخنف اپنے مقتل میں قرا دق کے لفظوں کی بجائے ان سے بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں کہ یزید اپنی چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کو توڑ رہا تھا۔ اسی طرح صاحب ضبط الریاض لکھتے ہیں کہ جب یزید کے سامنے امام کا سر رکھا گیا تو اپنی چھڑی سے امام کے دانتوں پر ایسی ضربیں ماری کہ دانت ٹوٹ گئے۔ سمرہ بن جندب صحابی رسول خدا دربار میں تھے، انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو اٹھے اور فریاد کر کے کہا، اے یزید، خدا تیرے ہاتھوں کو قطع کرے، جن لبوں پر تو چھڑیاں مار رہا ہے، میں نے کئی مرتبہ رسول پاک کو دیکھا ہے ان لبوں اور دانتوں کو بوسے دیتے اور چاٹتے ہوئے۔ یزید نے حکم دیا کہ سمرہ بن جندب کو دربار سے نکال دیا جائے، کہا کہ تیری صحابیت کا احترام کرتا ہوں ورنہ تیری گردن ابھی کاٹ دیتا۔ سمرہ نے جواب دیا، اے ولد الزنا، میری صحابیت کا لحاظ رکھتے ہو تو کیا حسین فرزند پیغمبر نہیں؟ ان کی قرابت کا لحاظ کیوں نہیں رکھتے؟ علامہ قزوینی ریاض الاحزان میں لکھتے ہیں کہ دندان توڑنے والی روایت ضعیف و نعیف ہے، اور مرحوم مفید نے الفاظ قرا، انقص اور دق سے کوئی بھی روایت نہیں کی۔ البتہ دانتوں پر چھڑی مارنے کا ذکر تو حضرت زینب کے خطبے میں بھی موجود ہے۔ دربار یزید میں امام حسین علیہ السلام سے متاثر لوگوں کی سزا۔ چند شخص ایسے تھے جنہوں نے یزید پلید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں زبان کھولی تاکہ یزید ملعون سر مطہر سے جسارت نہ کرے۔ راس الجالوت، ابو مخنف اپنے مقتل میں لکھتے ہیں کہ دربار میں راس الجالوت بھی تھا، یہ یہودیوں کے بزرگ اور احبار اکابر علماء سے شمار ہوتا تھا۔ جب اس نے یزید پلید کی خرافات سنی اور اس کے قبیح اعمال اور حرکات دیکھیں تو اس کی قوت برداشت ختم ہو گئی اور وہ بول پڑا، اے یزید، میرے اس سوال کا جواب دو۔ یزید نے کہا، پوچھو، جواب دوں گا۔ راس الجالوت نے کہا، تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ یہ سر کس کا ہے اور اس کا گناہ کیا ہے؟ یزید بولا، یہ حسین ابن علی کا سر ہے اور اس کی ماں فاطمہ زہرا دختر رسول اللہ ہے۔ راس الجالوت نے کہا، تو نے فرزند پیغمبر کو کس جرم اور گناہ کی وجہ سے قتل کیا؟ یزید بولا، کوفیوں نے انہیں خطوط لکھ کر کوفہ کی طرف دعوت دی کہ آؤ ہم بیعت کرتے ہیں، پس کوفیوں نے دھوکہ کیا اور یہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ کوفہ پہنچا۔ میرے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے اس کا راستہ روکا اور کربلا میں اسے اس کے احباب سمیت شہید کر دیا اور سر میری طرف بھیج دیے۔
رسول جالوت نے کہا اگر دختر رسول کا فرزند موجود ہو تو وہی خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔ تمہارے کام کس قدر عجیب ہیں اے یزید، میرے اور حضرت داؤد کے درمیان 23 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ صاحب لحوف نے 70 پشت کا فاصلہ بھی لکھا ہے، اور ابھی تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور میرے قدموں کے خاک کو تبرک سمجھتے ہیں، اور اس خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، اور بطور تبرک سر و چہرہ پر میرے قدموں کے نشانات کی خاک ملتے ہیں۔ وہ میرے حضور کے بغیر شادی نہیں کرتے اور میرے بغیر کسی معاملے کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن تم کس قدر بے مروت اور بدبخت امت ہو کہ کل تمہارے پیغمبر نے وصال کیا اور آج تم نے اس کے فرزند کو قتل کر دیا۔ خدا کی قسم تم دنیائے عالم کی بدترین امت ہو۔ یزید ملعون رأس الجالوت کی مذمت سے غضبناک ہوا اور کہنے لگا اگر پیغمبر کی یہ حدیث نہ ہوتی جس نے غیر مسلم کو تکلیف دی، بروز محشر میں اس کا دشمن ہوں گا، میں تجھے قتل کر دیتا۔ رأس الجالوت نے کہا اے یزید، یہ بات اپنے آپ سے کہو، یہ جواب تیرے نقصان میں ہے، کیونکہ جو شخص کسی معاہدہ کرنے والے غیر مسلم کو اذیت دے تو نبی دشمن ہے، اور تو اولاد رسول کو اذیت دینے والا ہے۔ پاک رسول تیرے دشمن نہ ہوں گے؟ رأس الجالوت نے امام علیہ السلام کے سر مقدس کو مخاطب کر کے کہا یا ابا عبداللہ، اپنے نانا کے پاس گواہی دینا کہ میں وحدانیت خدا اور آپ کی جد کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں۔ یزید بولا تو اپنے دین سے خارج اور اسلام کے دین میں داخل ہو گیا، اور میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، بس ایسے مسلمان کی جو دشمن کی حمایت کرے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اے جلاد، اس ذقی شخص کی گردن اڑا دے۔ پس جلاد نے اس نمرود زمانہ کے حکم سے اس نومسلم کو شہید کر دیا۔ روایت جعفلیق۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ دربار یزید میں اس ملعون کی حرکتوں اور ظلم کو دیکھ کر جعفلیق نے اعتراض کیا۔ جب یزید چھڑی سے امام کے دانتوں پر مار رہا تھا تو جعفلیق جو بڑی شان و شوکت سے دربار میں آیا تھا اٹھا اور یزید کے تخت کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس عصا تھا جس کی وہ ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا، اور اس کی سر پر کرکلی ٹوپی تھی۔ کچھ دیر تو وہ تخت یزید کے پاس کھڑا رہا، کبھی بریدہ سر حسین علیہ السلام پر نظر کرتا جو روشن مہتاب کی طرح تشت طلع میں موجود تھا، اور یزید اپنے دیرینہ کینے کی بنا پر چھڑی امام کے دانتوں اور پاک لبوں پر مار رہا تھا۔ جعفلیق نے کہا اے یزید، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے جواب دیا ایک خارجی کا سر ہے جس نے عراق میں ہمارے خلاف بغاوت کی تھی۔ جعفلیق نے کہا ان کا نام و نسب کیا ہے؟ یزید نے کہا کہ ان کا نام حسین ابن علی ہے۔ جعفلیق نے کہا ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ یزید نے جواب دیا جناب فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ۔ جعفلیق نے کہا تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنے کا سبب کیا بنا؟ یزید نے جواب دیا اہل کوفہ نے انہیں خلیفہ بنانے کا دعویٰ کیا اور ان سے دھوکہ کیا، اور یہ کوفہ چلے آئے، اور ابن زیاد گورنر کوفہ نے ان کو قتل کر دیا اور سر مجھے بھیج دیا۔ جعفلیق نے کہا ان کا قصور کیا تھا؟ اہل عراق نے ان کو دعوت دی تھی، ان کا کام ہدایت کرنا تھا، وہ آئے ہدایت کے لیے تھے، اور تمہارے گورنر نے انہیں قتل کر دیا، گو کہ یہ بے گناہ اور بے قصور قتل کیے گئے ہیں۔ اے یزید، اب بھی وقت ہے، اس سر مقدس کو اپنے آگے سے اٹھا لے اور اس سر مطہر سے جسارت نہ کر اور چھڑیاں نہ مارو، ورنہ خدا تجھے ہلاک کر دے گا۔ کیونکہ میں ابھی اپنے کلیسا میں عبادت کر رہا تھا تو بلند آواز آئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے والی ہستی نیچے اتری، اور ان کے ساتھ نورانی صورتوں والے بہت سارے اشخاص تھے۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ بزرگوار کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ اور یہ نورانی لوگ پیغمبر ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب محمد مصطفیٰ سے تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جعفلیق کی ان باتوں سے یزید غضبناک ہوا اور کہا افسوس تجھ پر
کہ تو مجھے اپنے خواب سنانے آیا ہے، میں تیرے پیٹھ اور پشت میں اس قدر ضربے ماروں گا کہ تو مر جائے گا۔ جاثلیق نے کہا، اے یزید، تو بڑا بے حیا ہے، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کہ تو اپنے پیغمبر کے بیٹے پر ظلم نہ کر اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی مت دے۔ یزید نے اپنے غلاموں سے کہا، اس بوڑھے کو پکڑ لو۔ غلاموں نے جاثلیق کو گریبان سے پکڑا اور اس بوڑھے کے سر اور صورت میں تازیانے مارنا شروع کر دیے، اور اس قدر تازیانے مارے کہ وہ زخمی اور بہت کمزور ہو گیا۔ جاثلیق سر امام سے مخاطب ہوا اور کہا، اے ابا عبداللہ الحسین، اپنے نانا کے نزدیک میری گواہی دیجیے کہ میں وحدانیت خدا اور رسول کی رسالت اور قیامت کا ایمان و یقین رکھتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اللہ واحد ہے، محمد رسول اللہ ہیں اور علی مومنوں کے امیر ہیں۔ یزید نے جب جاثلیق کے منہ سے 3 شہادتیں سنی اور یہ کلمہ سنا تو غضبناک ہو کر پھر جلادوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو اور تازیانے لگاؤ۔ اسے اس قدر تازیانے مارے گئے کہ اس کے تمام اعضاء ٹوٹ گئے۔ جاثلیق نے کہا، مجھے اور زیادہ تازیانے مار، خدا کی قسم میں ابھی رسول خدا کی زیارت کر رہا ہوں جو میرے سامنے کھڑے ہیں، نوری پیرہن اور سنہری تاج ان کے ہاتھ میں ہے، اور فرما رہے ہیں کہ یہ نوری پیرہن اور یہ تاج تمہارے لیے ہے، ہمارے پاس آؤ، یہ پیرہن اور تاج پہنو اور بہشت میں میرے ساتھی بن جاؤ، اس لیے کہ تم میرے اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہو اور تم نے میرے بیٹے حسین کی راہ میں مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ بس ایک لحظہ کے بعد جاثلیق کی روح پرواز کر گئی اور وہ شہید ہو گیا۔ عبدالوہاب سفیر روم۔ یزید کا دربار مہمانوں، سفیروں، وزیروں اور معززین شام سے مملو تھا، بھرا ہوا تھا۔ روم کے نمائندے اور انگریز بھی موجود تھے۔ ان معززین اور مدعوئین میں ملک روم کے ایک سفیر تھے جو دربار میں موجود تھے۔ جب سر مطہر یزید کے سامنے آیا تو اس ظالم غدار کے منہ میں جو آیا بکواس کرتا رہا اور جو چاہتا تھا سر مقدس سے کرتا رہا۔ ان تمام حرکات اور افعال کو دیکھ کر وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ جب سفیر روم کی نگاہ امام کے سر مطہر پر پڑی تو وہ زار و قطار رونے لگا، بلکہ گریہ و نوحہ کرنے لگا۔ وہ امام کی غربت پر اس قدر رویا کہ اس کی ریش آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یزید نے کہا، اے سفیر روم، اس قسم کی خوشی کے محل میں تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سفیر روم نے کہا، میں زمانہ پیغمبر میں تجارت کے سلسلے میں مدینہ گیا اور رسول خدا کی خدمت میں تحفہ و ہدیہ لے گیا، اور یہ تحفے مشک و عطر تھے۔ جب مجھے اندر جانے کی اجازت ملی اور میں نے ان کو دیکھا تو میری نظر ان کے جمال پر پڑی، تب میری آنکھوں کا نور زیادہ ہو گیا اور آنکھوں کی بصارت میں اضافہ ہو گیا، اور فی الواقع 14ویں کا چاند بھی ان کے رخساروں کی چمک سے روشنی پیدا کرتا تھا، اور سورج بھی ان کے جمال کی شمع کے مقابل مقام نہ کر سکتا تھا۔ میرے دل میں اس دن سے ان کی محبت اور عشق راسخ ہو گیا۔ میں نے سلام کے بعد ہدیہ عطر پیش کیا تو انہوں نے شیریں زبان سے پوچھا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ معمولی ہدیہ ہے جو آپ کی خدمت میں لایا ہوں، اور میری آرزو ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ حضرت نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اور کہا کہ عبدالشمس۔ فرمایا، اپنا نام تبدیل کر لو، میں تمہارا نام عبدالوہاب رکھتا ہوں۔ اگر یہ نام قبول ہے تو تمہارا ہدیہ قبول کرتا ہوں، ورنہ ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ میں نے ذرا فکر کی تو جانا کہ ان کے حالات اور کردار تو وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ بتا گئے ہیں، لہٰذا اسی وقت اسلام قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت نے مجھ پر بہت مہربانی فرمائی اور چند روز مدینہ میں رہا۔ میں روزانہ ان کی زیارت کے لیے جاتا تھا اور ان سے اسلام کے شرائع اور احکام و مسائل سیکھتا رہا۔ مدینہ سے واپس روم گیا تو ایسے کہ جیسے میرے قسمت کا ستارہ عروج پر آ گیا
اور میں بادشاہ روم کا وزیر بن گیا۔ میں نے کسی کو اپنے اسلام لانے کی خبر نہ دی۔ اس مدت کے دوران مجھے اللہ نے 5 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ اے یزید، اب تیری مجلس میں گریہ ازاری اس لیے کی ہے کہ جن ایام میں میرا مدینے میں قیام تھا، ایک دن میں خدمت رسول میں گیا، دیکھا کہ یہی عزیز جس کا سر تیرے سامنے ہے اور تو تشت میں رکھ کر اس کی توہین کر رہا ہے اور چھڑی مار رہا ہے، پیغمبر کے پاس آئے اور اس شان و شوکت سے آئے۔ جو ہی پیغمبر اسلام کی نظر اس عزیز کے جمال پر پڑی، ان کو اٹھایا اور فرمایا، اے حسین خوش آمدید۔ پھر اسی عزیز کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور ان کے لبوں اور دندان مبارک کے بوسے لینے شروع کیے اور فرمایا، اے میرے نور، وہ شخص رحمت خدا سے دور ہے جو تجھے قتل کرے یا قتل میں معاونت کرے۔ پھر سفیر روم نے یزید کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے یزید، تو نے کس جرت کے ساتھ اس عزیز کے جو خدا، رسول اور فاطمہ و بطول کے عزیز ہیں، لبوں اور زندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے؟ افسوس اور بربادی ہے تیرے اوپر اور تیرے دین پر۔ پھر یہ عبد الوہاب سفیر روم دکھی دل اور روتی آنکھوں کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا اور سر مطہر کو اپنے پاس لے کر آیا، سر کو اپنے سینے سے لگایا، بوسہ دینے لگا تو بہت دیر تک اس کو چومتا رہا اور روتا رہا۔ اس نے سر مطہر سے مخاطب ہو کر عرض کیا، یبن رسول اللہ، گواہ رہنا کہ جو میں نے سنا کہہ دیا اور حجت تمام ہو گئی۔ صاحب کامل الثقیفہ لکھتے ہیں کہ یزید نے اس سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ دربار میں یزید سے امام سید سجاد کی گفتگو۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں دربار یزید میں لے گئے تو ہم 12 مرد تھے جو رسیوں میں بندھے ہوئے اور زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم تخت یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے یزید سے کہا، اے یزید، تجھے خدا کی قسم بتاؤ، اگر رسول اللہ اس حالت میں ہمیں دیکھیں تو ان کی کیا حالت ہوگی اور تو کیا جواب دے گا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید کے سر پر دروں سے جڑا ہوا تاج تھا۔ اس کے ارد گرد قریش کے بزرگان بیٹھے ہوئے تھے جو سب اس کے رشتہ دار یعنی بنو امیہ میں سے تھے، اور وہ تخت پر بڑے غرور و سرور سے بیٹھا تھا۔ ایک دفعہ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین ہیں۔ اس ملعون نے سنا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند علی ابن الحسین کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا تعجب سے پوچھا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ علی ابن الحسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے، تم کون ہو؟ امام نے رو کر کہا، اے یزید، میرا ایک بھائی علی اور بھی تھا اور اسے لوگوں نے قتل کر دیا۔ یزید نے کہا، تیرے باپ پر تعجب ہے، تمام بیٹوں کا نام علی رکھا؟ امام نے فرمایا، میرے باپ کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی، لہٰذا بیٹوں کے نام علی رکھے۔ یزید بولا، تمہارے باپ نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا لیکن الحمدللہ یہ خلافت اس کو نصیب نہ ہوئی اور خدا نے مجھے ان پر فتح اور کامیابی دی۔ ان کا سر جدا کیا گیا اور ان کے اہل بیت کو قیدی کر لیا گیا اور تمام شہروں میں ذلیل کر کے پھرایا گیا، اور ہر ایک نے دیکھا کہ تمہارا کوئی مددگار نہ تھا۔ امام نے فرمایا، دنیا میں کون ہے جو میرے بابا سے زیادہ خلافت کا اہل ہو، کیونکہ وہ تمہارے پیغمبر کے فرزند تھے۔ یزید بولا، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اس کو قتل کیا اور اس کی شر سے مجھے بچا لیا۔ امام نے فرمایا، تیرے گماشتوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ یزید نے کہا، خدا نے قتل کیا ہے۔ امام بولے، خدا لعنت کرے اس شخص پر جس نے میرے بابا کو قتل کیا۔ کیا میں استغفر اللہ خدا پر لعنت کر رہا ہوں؟ یزید نے کہا، تمہارے باپ نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا، قطع رحم کیا۔ وہ سلطنت کے معاملہ میں میرے حق کو ضائع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے تنازع کیا، پھر خدا نے اس سے انتقام لیا۔ امام نے آیت کی تلاوت کی،
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مصیبت بھی زمین پر یا تمہارے نفوس پر آتی ہے وہ پہلے لکھی جا چکی ہوئی ہے۔ یزید نے اپنے خالد نامی بیٹے سے کہا، اس قیدی کا جواب دو جو کہ جواب نہ جانتا تھا۔ اس لیے یزید نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ امام نے فرمایا، جو تو نے کہا اس کا جواب سن لیا ہے، اب مجھے اجازت دے ایک بات تجھ سے کرتا ہوں۔ یزید بولا، جو کہنا چاہتے ہو کہو، لیکن فضول اور ہذیانی بات نہ کہنا۔ امام نے فرمایا، مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارا رسول اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اگر وہ مجھے اس حالت قسم پرسی اور زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے تو انہیں کیا جواب دے گا؟ اس سوال پر یزید کا دل کڑھا اور اس نے کہا کہ اس قیدی کی رسیاں اور زنجیریں کھول دو۔ علامہ مجلسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب یزید نے کہا کہ اے علی، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے تیرے باپ کو قتل کیا، تو اس کے جواب میں امام سید سجاد نے فرمایا، خدا لعنت کرے اس پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ یزید یہ جواب سن کر غضبناک ہوا اور حکم دیا، اس بیمار کو قتل کر دو۔ اس پر امام نے فرمایا، جو باقی بچا ہے اسے بھی قتل کرتا ہے تو رسول زادیوں اور بطول زادیوں کو اپنے گھروں اور وطن کی طرف کون پہنچائے گا؟ یزید نے کہا، تم ان کو اپنے گھروں اور وطن تک لے جاؤ گے، اور قتل کا حکم واپس کر لیا اور زنجیر کھولنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زنجیر یزید نے خود کھولے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے خود زنجیر کھولنے کا کام کیوں کیا ہے؟ امام نے فرمایا، اس لیے کہ تیرے سوا کسی کا میرے اوپر احسان نہ ہو۔ یزید نے کہا، جو مصائب تم پر آئے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آئے۔ تو امام بولے، تعجب ہے اے یزید، یہ آیت تو ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے اور تو اس سے ہمارے خلاف استدلال کرتا ہے۔ راوندی کتاب دعوات میں لکھتے ہیں کہ یزید کا امام سید سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ تھا، لیکن امام سے سوال کرتا اور گفتگو کرتا تھا تاکہ غصے میں آ کر امام کے منہ سے ایسا حرف نکل جائے جس سے قتل کا جواز بن سکے اور لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ بے وجہ قتل کر دیا۔ امام نے کوئی بھی ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا نہ کیا جس سے یزید کو قتل کرنے کا بہانہ مل جاتا۔ جب امام نے کوئی ایسا موقع نہ دیا تو اس نے فضول باتیں کرنا شروع کر دیں۔ امام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تسبیح تھی کہ انگلیوں سے اسے حرکت دے رہے تھے۔ یزید نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، اے علی، میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم مجھے جواب بھی دے رہے ہو، تو پھر یہ تسبیح پھیرنا کیسا کھیل ہے؟ اور تجھے کیسے جرأت ہوئی کہ بادشاہ کے سامنے تسبیح ہلاتا رہے؟ امام نے فرمایا، میرے بابا نے اپنے نانا رسول خدا سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر پڑھے اور نماز کے بعد گفتگو و کلام نہ کرے اور تسبیح ہاتھ میں لے کر یہ پڑھے کہ اے میرے اللہ، میں صبح کو تیری تسبیح، تیری تمجید، تحمید اور تہلیل ان منکوں کے برابر کرتا ہوں، تو وہ اگر تسبیح کو محض ہاتھ میں لے کر پھیرے تو وہ شخص جو بھی کلام کرے گا رات تک اس تسبیح کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ثبت ہوتا رہے گا، اور سوتے وقت ایک مرتبہ یہی ورد کر دے تو دوسری صبح تک تسبیح کا ثواب اس کے لیے جاری رہے گا۔ اور یہ سنت ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی ہے۔ یزید نے کہا، سبحان اللہ، میں جو اعتراض کرتا ہوں اس کا جواب حاضر اور تیار ہوتا ہے۔ پس یزید نے حضرت امام سید سجاد کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا اور حکم دیا کہ ان کی گردن اور پاؤں سے زنجیریں اتار لی جائیں۔ مخدرات عصمت کی یزید کے دربار میں گفتگو۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ یزید پلید نے مخدرات عصمت اور قیدی بچوں کو بلایا۔ سب یزید کے سامنے آئے تو یزید سے ان بچوں کی خستہ حالت نہ دیکھی گئی۔
علامہ قزوینی حدائق الانس میں فرماتے ہیں کہ شیخ مفید کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملعون یزید نے پہلے امام سید سجاد کو پیشی کے لیے بلایا، آپ سے کلام کیا، اس کے بعد مستورات اور بچوں کو بلایا۔ ہمارے خیال میں کلمہ ثم سے یہی استفادہ ہوتا ہے کہ یزید نے پہلے امام سید سجاد سے گفتگو کی، پھر مستورات اور بچوں کو بلایا۔ جب قیدیوں کی حالت ذلت اور خواری دیکھی کہ ترک و دیلم کی قیدیوں سے بھی خستہ حال ہیں، تو ظالم یزید کو بھی ان پر رحم آ گیا اور کہا کہ خدا ابن زیاد کے چہرے کو سیاہ کرے کہ اس نے تمہاری یہ حالت بنا دی۔ اگر وہ تمہارا رشتہ دار ہوتا تو کبھی ذلت و خواری سے اس قدر تمہاری یہ حالت نہ بناتا۔ صاحب روضۃ الواعظین لکھتے ہیں کہ جب بچوں اور عورتوں کو یزید ملعون کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید کی عورتیں پردہ کے پیچھے بیٹھی دیکھ رہی تھیں کہ جیسے دربار میں تماشا لگا ہے، اور وہ دربار کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ جب ان عورتوں کی نظر اہل بیت کی مستورات اور بچوں کی خستہ حالی، پریشان بالوں، پرانے لباسوں، رسیوں میں بندھے ہاتھوں، آنسو بہاتی آنکھوں پر پڑی تو پس پردہ سے آہو فریاد بلند کی۔ یزید اور معاویہ کی عورتوں نے گریہ و زاری اور ہائے ہائے کے غلغلہ کی آوازیں بلند کی اور ماتم شروع کر دیا۔ مرحوم مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ ہاشمی عورتوں میں سے جو پس پردہ بیٹھی تھیں، آل محمد کے قیدیوں کو اس حالت زار میں دیکھا تو دلوں سے آہ کھینچی اور اس قدر گریہ بلند کیا کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، ہر سننے والا رو پڑا۔ یہ قیدی جب یزید کے سامنے پیش ہوئے تو جناب فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ظالم، دختران پیغمبر کو کس نے قید کیا ہے؟ کسی اور نے نہیں، تم نے قید کیا ہے۔ اور اس جملے پر تمام لوگ رونے لگے، حتیٰ کہ یزید کے گھر کی عورتوں کی گریہ کی آواز بلند ہوئی تو تمام سننے والے بھی رونے پر مجبور ہو گئے۔ صاحب روضۃ الشہداء معین الدین نے لکھا ہے کہ یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو دربار کے ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے اور دروازے پر پردہ لٹکانے کا حکم دیا۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ پھر یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا اور اہل بیت کو تخت کی پشت پر بٹھا دیا گیا تاکہ سر مطہر کو نہ دیکھ سکیں، نیز یزید کے سر مبارک کے ساتھ اختیار کیے جانے والے رویے کو نہ دیکھ سکیں۔ اسی اثنا میں جناب زینب کبریٰ کی نظر بھائی کے سر پر پڑی تو آپ برداشت نہ کر سکیں اور اپنے گریبان کو پھاڑ دیا اور یوں فریاد کی کہ تمام سننے والے رونے لگے۔ بی بی نے فرمایا، یا حسینہ، یا حبیب رسول اللہ، یبنا مکۃ و امنا، یبنا فاطمۃ الزہرا، یبنا محمد المصطفیٰ۔ اے میرے بھائی حسین، جب یہ آہو بکا جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی سنی تو سب رو رہے تھے، یزید خاموش بیٹھا تھا۔ صاحب فصول المحمہ لکھتے ہیں، جناب فاطمہ اور جناب سکینہ اٹھ اٹھ کر کوشش کر رہی تھیں کہ بابا کے سر کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، اور یزید کی کوشش تھی کہ سر کو ان کی نظروں سے چھپائے رکھا جائے۔ اچانک ان دونوں بیٹیوں کی نظر بابا کے سر پر پڑی، ایک مرتبہ فریادیں اٹھیں، بین بلند ہوئے اور گریہ و زاری سے ماحول غمزدہ ہو گیا۔ تمام عورتیں آہو بکا کر رہی تھیں، حتیٰ کہ یزید کے گھر کی عورتوں میں بھی کوہرام مچ گیا۔ السلام علیکم